بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ او کما قال اللہ تعالی علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعز وجل من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت فرماتا ہے، اور حدیث قدسی کے اندر جو فرمان الہی ہو اور زبان مصطفیٰ ہو، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب۔ تو جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو حال ہی کے اندر جس طرح کے سابقہ ادوار کے اندر بھی یہودیوں کے بہت سارے حملے مسلمانوں پر اور مختلف رنگوں کے اندر حملے مسلمانوں پر، نواب چھتاری کا مدرسہ بنایا گیا، تاریخ کے اندر نواب چھتاری کے نام سے بہت بڑا مدرسہ مشہور ہے۔ وہ مدرسہ بنایا گیا مسلمانوں کی ساکھ کو کمزور کرنے کے لیے، اور ایک نیا فرقہ بیچ میں پیدا کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے اندر لڑائی جدل جھگڑا یہ پھیلانے کے لیے اور دلوں کے اندر نفرتیں ڈالنے کے لیے اس مدرسہ کی بنیاد رکھی کس نے؟ عیسائیوں نے۔ تو یہودی اور عیسائی یہ بارہا مسلمانوں پر اس طرح کے حملے کر چکا ہے اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن وہ مسلمان، اس کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس مسلمان نے ہمیشہ سے یہودیت سے بھی اسلام کا دفاع کیا، عیسائیت سے بھی اسلام کا دفاع کیا، اور الحاد، کفر، ان تمام چیزوں سے اسلام کا دفاع کیا۔ اس مسلمان کی عظمت کو اور بالغ نظری کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور دفاع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کے علماء ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ سے یہی رہا اور یہی رہے گا، کیونکہ ان کے اندر جو صفات ہیں وہ مومنوں والی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اور قیامت پر اور رسول اللہ کی ذات پاک پر ایمان لانا، یہ تمام کی تمام صفات یہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے اندر ہی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اب پچھلی تاریخ ساری اگر دہرائیں ہم تو اسی تاریخ کا ایک حصہ مرزا قادیانی تھا، جس نے اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اس نے ایسی بکواسیات اور غلاظات بکیں اور بکواسیات کی کہ اسلام کی ساکھ کو کھوکھلا کیا جا سکے، اور جو اس نے پراپگنڈا بنایا مسلمانوں کے خلاف وہ ہر بندے کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ تو پھر یہ جو اندرونی معاملات میں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے مسلمانوں کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمیں کوئی مخلص حکومت ہی میسر نہیں ہوئی اس خطۂ ارض، خطۂ پاکستان کو، جو خطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مبارک نظر سے معرض وجود کے اندر آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہی اس نے آباد و شاد رہنا ہے، اور اسی طرح ہمیشہ رہنا ہے جب تک میرے مالک و مولا نے چاہا کہ مسلمان میرے سامنے جھکیں اور میری عبادت کریں اور کھل کر عبادت کریں۔ یہ خطہ اس وقت تک رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود حال ہی کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا۔ اس فتنے کا بانی مرزا جونیئر محمد علی مرزا، جو سرگودا کا رہنے والا، تو اس نے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندوں پر حملے کیے اور پاکیزہ بندوں پر حملے کیے، اسی اسرائیل کا پیسہ لے کر، اور جو بھی بہرحال طاقتیں اس کو استعمال کرنے والی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی لیکچر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس اور پاکیزہ ولیوں کے خلاف تھے، وہ سارے کے سارے لیکچر آج تک قادیانیوں کے چینل پر، جو چینل ربوہ سے چل رہا ہے، قادیانیوں کا چینل ربوہ سے جو چل رہا ہے، اس ربوے پر اس کے خطابات آج تک وہ قادیانی چلا رہے ہیں۔ کیوں چلا رہے ہیں؟ اور بارہا میں عرض بھی کر چکا ہوں، اور یہ جو ابتدا کے اندر نعرہ لگاتا تھا کہ بابت شاہی کوئی نہیں، بعد میں اس نے اسی نعرے کو پھر ایڈیٹنگ کیا گیا اور بڑھایا گیا، ایک شعر کی شکل دی گئی۔ بہرحال میں نے قرآن پاک اس کے سامنے رکھا، اور حدیث پاک بھی ویسے میں نے اس کے سامنے رکھی، اور چیلنج بھی کیا کہ جو سچا ہوتا ہے وہ چیلنج قبول کرتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر دم خم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی جو بنیاد ہوتی ہے، اس کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے۔ تو 12 چیلنج کیا گیا، اس نے ایک چیلنج بھی قبول نہ کیا۔ یہ بڑھتا ہی چلا گیا، کیونکہ پیچھے سے پیسہ بڑھتا گیا اور آگے سے یہ بڑھتا گیا۔ جب یہ بڑھتا گیا تو اس کو کئی طریقے سے عرض بھی کیا، اور قرآن پاک سے ثابت بھی کیا کہ واقعی کوئی شے نہیں جب تک میرا مالک نہ چاہے، میرا اللہ نہ چاہے۔ ہاں، جس شے کو شے میرا اللہ بنا دے تو پھر وہ شے بن جاتی ہے، وہ لا شے بن جاتی ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو پھر شے نہیں ہوتی بلکہ لا شے ہوتی ہے۔ تو میں نے یہی ثابت کرنا تھا، اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تو چاہے ہمیں ٹائم دے، ہم ادھر آنے کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ العزیز تشت ازبام ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ سچا کون ہے۔ اس کے باوجود یہ اپنے اس سرکس خیرنا کے اندر بیٹھ کر ویڈیوز ریکارڈنگ کراتا رہا، اور اس کے اندر جو ہے باتیں کرتا رہا، سامنے اس کو آنے کی ہمت یا جرات نہ ہوئی۔ تو کسی مرد مومن نے اس کے تمام گستاخانہ ویڈیوز اکٹھی کی اور اس کے کلپس اکٹھے کر کے اس پر مقدمہ دائر کرایا، یعنی اس پر درخواست دی، تھانے کے اندر FIR کٹوائی۔ اچھا، جیسے ہی FIR کٹوائی، یہ ادھر تھانے کے اندر عدالت کے اندر پیش ہوا اور عدالت سے بھاگ گیا۔ اب عدالت کے احاطہ سے بھاگنا، یہ بات بہت سارے سوالوں کو جنم دیتی ہے، لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ آج تک اس کو کسی نے گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی، چونکہ ہوتا ایسے ہی رہا ہے کہ جس کے پیچھے کچھ ہاتھ ہوتے ہیں، خفیہ ہاتھ، جو اندھیرے کے اندر نظر نہیں آتے، اور بندہ آگے چاندنی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور پیچھے سے اس کے کئی ہاتھ ہوتے ہیں جو اس کو تھپکی دینے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ پتہ نہیں کس کے ہاتھ تھے،
جنہوں نے جا کر اس کو چھڑوا بھی لیا اور عدالت کے احاطہ سے بھگا بھی دیا، اور یہ سارے کے سارے معاملات۔ بہرحال میں یہ عرض کرنے والا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، یہ جب بار بار کہتا تھا نا، ہم حدیث پاک کا جواب بھی اس کا پیش کرتے تھے، قرآن پاک سے بھی الحمدللہ کئی مرتبہ فقیر نے اس کا رد کیا۔ یہ کہتا تھا کہ اب آیا نا داڑھ تھلے، تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بکواسیات کے ذریعے کہتا تھا نا کہ اب آیا داڑھ تلے، تو اب میں کہتا ہوں کہ تو کس چیز کے نیچے آیا ہے؟ داڑھ کے نیچے آیا ہے، یا گدھے کے نیچے آیا ہے، یا پہاڑ کے نیچے آیا ہے، یا پٹیا پہاڑ نکلیا چوہا وہ بھی مریا آیا؟ تو یہ تمام باتیں تو ہیں نا بہرحال کرنے کے لیے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بھی اہل سنت و جماعت، حنفی بریلوی، اور موت بھی اسی پر، اور قیامت والے دن جب ہم مبعوث ہوں گے، یعنی کھڑے ہوں گے قبروں سے، اس وقت بھی ہمارا تعلق اسی اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہو۔ بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی فتنے کھڑے ہوں اہل سنت و جماعت کے خلاف اور دین اور اسلام کے خلاف، تو مسلمانوں کو متزلزل نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ جناب فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سچا سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے، اور اسی پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔